السلام علیکم کلاس. آج ہم اپنا لیکچر نمبر 18 سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک اسپیشل ڈیزائن ہے ہمارا ریسرچ کا. جب ہم اپنی کچھ اسٹڈیز کو فوکس اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کازل ریلیشن شپ جب اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو جتنی بھی ہم اسٹڈیز ڈسکشن کر رہے تھے اس میں ہمارا پرپز جو تھا وہ یہ تھا بیسکلی کہ ہم سرٹن ویریبلس کو ریلیٹ کر رہے تھے اپنے ڈپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ. ہم کہتے تھے کہ یہ بھی اثر کرتا ہے ڈپینڈنٹ ویریبل کو. اے بی سی ڈی مختلف طرح کے ویریبلس جو ہیں وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ویریبل کو اثر کرتے ہیں. تو ہم ان کے ڈفرینٹ ویریبلس کے امپیکٹ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ جو مختلف ویریبلس ہیں جو امپیکٹ کر رہے ہیں یہ کس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی جو جنرل اسٹڈیز ہم لوگوں کی آرگنائزیشنل لیول پہ یا مینجمنٹ لیول پہ آپ کی اسٹڈیز ہوتی ہیں. لیکن کچھ اسٹڈیز جو ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کی جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک ویریبل کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے میں ہم بیسکلی ہم کہہ رہے ہوتے تھے کہ کچھ ویریبل جو ہے آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اے کی وجہ سے بی ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے تھے اے اور بی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے, یعنی جہاں اے ہے وہاں پہ بی بھی ہے, جہاں بی ہے وہاں پہ اے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2 یا 3 یا 4 ویریبل جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان ویریبلس کے درمیان میں کچھ ریلیشن شپ ہے. تو پھر تو ہمارا یہ بیسکلی کوریلیشن ٹائپ آف اسٹڈیز کہلاتا ہے. لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسپیسیفکلی صرف ایک ویریبل کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہی اس کا کاز ہے, یہ اس کاز کر رہا ہے ان دی ڈپینڈنٹ ویریبل, جو ویریبل ڈی میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ ویریبل اے ہی کی وجہ سے ہے, باقی اور ویریبلس کی وجہ سے نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر ہم اپنا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ہے ریسرچ ٹائپ کو ہم فوکس کرتے ہیں. اور آج کا سیشن بیسکلی اسی چیز کے اوپر ہے کہ اگر ہماری پرپز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ریسرچ ہے اس میں ہم ایک کازل افیکٹ کو اسٹیبلش کریں, تو پھر ہمارا ریسرچ جو ڈیزائن ہوگا, جو ہمارا اس کا ریسرچ کا پلان ہوگا وہ ویسا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم بات یہ کیونکہ سارا ڈسکشن جو چل رہی ہے ڈیزائن کے حوالے سے, ریسرچ کے میتھڈالوجی کے حوالے سے چل رہی ہے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی ہماری ریسرچ جب ہم کرنا جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کو ایک پلان بنانا ہوتا ہے. تو یہ بھی اگین اگر ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم نے کازل ہے, اگر ہماری اسٹڈی کا پرپز یہی ہے کہ نہیں ہم نے کازل افیکٹ اسٹیبلش کرنا ہے اور کازل میں پھر ایک ہی ویریبل کا ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, تو یہ بیسکلی آپ کی ہو جاتی ہے آپ کی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اندر آ جاتا ہے. اس میں پھر آپ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن مختلف طرح کے دیکھتے ہیں کہ کون سا آپ کو سوٹ کرتا ہے اور کون سا آپ کے پاس پاسبل ہے. اس میں مختلف چوائسیز کو ہم بات کریں گے. تو بیسکلی آج کا ہمارا سیشن یہ ہے. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ڈسکس کر چکے تھے وہ کچھ ہم نے ریسرچ پیپرز کے اوپر ہم بات کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ کوالٹیٹیو پیپر ہوتا ہے, کوانٹیٹیو پیپرز ہوتے ہیں جو امپیریکل ہوتے ہیں, اور اس پہ ہم لوگ پہلے بات کر چکے تھے کہ مختلف ریسرچ پیپرز آپ کے کون سے ٹائپ کے ہوتے ہیں, جو ریسرچ آرٹیکلز جو لکھے جاتے ہیں وہ کس قسم کے, ان میں سے ہم نے ایک ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی, اور ایک آدھ اور بھی ہم آگے آپ کے ساتھ کریں گے. تو آج کا لیکن ہم کمنگ بیک ٹو دی ریسرچ ڈیزائن, وہ یہ ہے کہ ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں, جو کہ پہلے جیسے پچھلے سیشن میں ہم لوگ ریسرچ ہی ایک ڈسکس کر رہے تھے, اور اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس ریسرچ میں جو ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے, اس کا پرپز کیا ہے, دیٹ سارٹ آف تھنگ. تو ریسرچ پیپر جو بھی ہے اس کا سرٹن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ریسرچ ہے اس کا بھی سرٹن آبجیکٹیوز ہیں. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے اس پرٹیکولر میں اگر ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے کازل افیکٹ اسٹیبلش کرنا ہے, تو پھر ہم بیسکلی جو ہے آپ کو کیا ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا اپنی ریسرچ کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو اس ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر ہم نے ایک کازل ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور اس میں پرٹیکولرلی کازل اسی صورت میں کاز افیکٹ یہی ہے کہ جب ایک پرٹیکولر ویریبل کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو یہ کازل جو ہے باقی ویریبلس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم اس سے ہمیں نہیں, ہمیں ایک اسپیسیفک ویریبل چاہیے, ہم ایک اسپیسیفک ویریبل کو ہی اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. کاز اینڈ افیکٹ اسی صورت میں ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہم ان کو کازل اسٹڈیز کہتے ہیں.
اور ہمارا پرپز جو ہے اس کا ریسرچ کا جو ہے وہ ہمارا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے. تو اب ہم نے اس سیشن میں اور اگلے سیشن میں بیسکلی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں. آلدو عام طور پہ اگین بہت اگر ریسرچ ہم دیکھی جائے تو اس میں جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی ریسرچ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے لیے اور ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز جو ہوتی ہیں اس میں آپ کی ریسورسز اور ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں کمٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے ریسرچر سے بھی اور جو آرگنائزیشن ریسرچ کروا رہی ہے اس کے سے بھی. تو اس میں پھر سرٹن فیکٹرز ہیں جن کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے جو عام طور پہ ڈفیکلٹ ہوتا ہے. تو دو یہ آپ کی آرگنائزیشنل لیول پہ کم ہوتی ہے ریسرچ, لیکن نیورتھلیس اگر آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن میں یا آپ کے جو ہے ایکیڈیمک جو سپورٹ آپ کو مل رہی ہے, ایکیڈیمک لیول پہ ریسرچ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کبھی کبھار جو ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ڈیولپ کر کے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس میں 2-3 چیزیں ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور لیب ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. یہ ہم نے کچھ پچھلے سیشن میں جب ہم ریسرچ ڈیزائن کے اوپر بات کر رہے تھے, تو آج ہم اس میں مزید بات بھی کریں گے کہ کب ایک جو ہے لیب فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور کب وہ لیب ایکسپیریمنٹ کہلایا جاتا ہے, اور کازل ورسز کا کو ریلیشن کے اوپر ہم بات کریں گے, اور ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو یہ آج ہم بیسکلی ان چیزوں پہ ہم کور کریں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا کاز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہماری وہ کازل اسٹڈی ہوتی ہے, اور اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جیسے کہ ہم آرگنائزیشن کے اندر ہمارے پاس ایبسنٹزم ہے بہت زیادہ, تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سرٹن انسینٹیوز جو انٹروڈیوس کریں گے اس کی وجہ سے شاید ایبسنٹزم جو ہے وہ کم ہو جائے. تو اگر آپ کی ریسرچ کا پرپز ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کون کون سے ڈفرینٹ انسینٹیوز ہیں جن کی وجہ سے ایبسنٹزم آرگنائزیشن میں کم ہو سکتا ہے, یعنی آپ کا ڈپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ایبسنٹزم ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ مختلف اگر ہم نے پلانس آپ کے انسینٹیو پلانس لانچ کیے ہیں تو کس کی وجہ سے جو ہے ایبسنٹزم کم ہوا. تو اس میں اب یہ جو ہے ایگزامپل جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کون کون سے ویریبل کون کون سے انسینٹیو پلان جو ہیں, تو وہاں پہ اس صورت میں تو یہ ملٹیپل آپ کے پاس انسینٹیو پلانز آپ کے آگے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ کون سا پرٹیکولر انسینٹیو پلان ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایبسنٹزم کم ہوئی ہے, یہ پھر آپ کی کازل کی ایگزامپل ہو جائے گی. اب اس میں ایسا ہے کہ انسینٹیوز میں آپ کی آرگنائزیشن کیا کچھ آرگنائزیشن جو ہیں وہ بونس آفر کرتی ہیں, اور کچھ آرگنائزیشن جو ہیں انسینٹیوز کے اندر کیش ریوارڈ دیتی ہیں, کچھ ریکگنیشن دیتی ہیں. تو ریسرچ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں آئیڈینٹیفائی لیٹ سے ہوتا ہے کہ جی آرگنائزیشنز جن میں ایبسنٹزم کم ہوا ہے, کچھ میں کم ہوا ہے, کچھ میں زیادہ کم ہوا ہے, کچھ میں تھوڑا کم ہوا ہے, تو ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ کون سے انسینٹیوز ہیں جن کی وجہ سے بیسکلی انسینٹیوز جن کی وجہ سے ایبسنٹزم جو ہے وہ کم ہوا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیٹ سے 22% جو کمپنیز ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ انسینٹیوز کی وجہ سے ہمارا جو ہے کیا ہوا ہے, ہمارے بیسکلی ایبسنٹزم ڈراپ ہوئی ہے, اور 66 کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت فرق پڑا ہے, اور 12% لیٹ سے کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی سے بھی انسینٹیو دیں. اب ہمارے ریسرچر جو ہے یہ تو ایک انیشل لیول کی ریسرچ ہو گئی, اور ہماری جو مینجمنٹ ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہمیں اسپیسیفکلی پتہ چلے کہ کون سا انسینٹیو پلان جو ہے وہ آپ کا ایبسنٹزم کو کم کرتا ہے. تو پرٹیکولرلی جب اگر ہم کہیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ ایک کازل کی ایگزامپل بن جائے گی. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم, ہمارے پاس آپ کی لیٹس سے ایک اور ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسموکنگ جو ہے اس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے. اب اسموکنگ کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے, یہ اگین اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کینسر ہوتا ہی اسموکنگ کی وجہ سے, تو پھر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں ٹو ود ون ویریبل. ہم کہتے ہیں کہ کینسر ہوتا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے, جینیٹک جو ہے آپ کی جو جینز ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ہیریڈیٹری جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, آپ کے جو ہے
انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کوئی ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے، کسی اور ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ مختلف فیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے، تو یہ تمہاری ایک کورلیشن ٹائپ اسٹڈی ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسموکنگ ہی کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں باقی جتنے ویریبلس ہیں ان کو ہمیں کسی حد تک ان کو نکال کے خالی ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ کیا یہ ریلیشن شپ ایسے ہی ہے. کیا کینسر جو ہوتا ہے، اسپیشلی کینسر، اگر ہم لنگس کا کینسر کہتے ہیں تو پھر تو شاید یہ بات ٹھیک ہو جائے گی کہ لنگس کا کینسر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. ادروائز اگر ہم کہتے ہیں کہ جنرل کینسر تو مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو تھوڑا سا فنیس ہے، جو تھوڑی سی جو ڈیٹیل ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کا فوکس کیا ہے. تو اگر آپ تو ایک پرٹیکولر ویریبل کے اوپر فوکس کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ کازل اسٹڈی کریں گے، اور وہ کازل اسٹڈی ہوتی ہے، اور اس میں پھر آپ کو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. ایگزام اور لے لیں کہ ہمارے پاس آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے آپ کی سیلز جو ہے وہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وٹ فیکٹرز آر ریلیٹڈ ٹو ڈیکریز ان سیلز. ٹھیک ہے، وٹ فیکٹرز کی جب بات کریں تو یہ کوریلیشن ہو گئی. لیکن اگر وہ کہتا ہے وٹ کازز ڈیکریز ان سیلز، تو یہاں پہ پھر مینجمنٹ جو ہے وہ فوکسڈ ہے. ناؤ وانٹڈ ٹو نو ایگزیکٹلی کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے سیلز کم ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اگین وہ جو فوکس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح کی اگر آپ کی کوئی چیز آ رہی ہے سینیریو، تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ہم نے جو ہے وہ کازل اسٹڈی ہے، اور اس کا جو ڈیزائن ہوگا وہ پھر ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی طرف ہوگا. کازل کے جب بھی ہم کازل کو کہتے ہیں کہ کازل ہم ویریبلس یا اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے سرٹن کرائٹیریا ہے، کنڈیشنز ہیں جو اس کو میٹ کرنی پڑتی ہیں کہ اگر ہم کازل اسٹڈی کرنے چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس وی وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ کے پاس جو ویریبل ایکس ہے، لیٹس سے وچ کازز، یہ اسپیلنگ اس کے غلط ہیں یہاں پہ، کازز دی ویریبل وائی. تو تین کنڈیشن جس کو ہے کہ بوتھ ایکس اینڈ وائی شوڈ کو ویری. میننگ پہلے کنڈیشن یہ ہے کہ ایکس اور وائی کے درمیان میں جب ہم کہتے ہیں کہ کازل ریلیشن شپ ہم نے دیکھنا ہے، تو ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کو ویری کریں. اگر یہ ہم دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو، اگر یہ ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بوتھ ایکس اینڈ وائی شوڈ کو ویری. یعنی جب ایکس بڑھے تو وائی میں بھی چینج آئے. اب چینج جو ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے یا وائی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کو ویری کرنا چاہیے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب ایکس میں چینج آئے تو وائی میں بھی چینج آئے. اور جب ایک اور چیز یہ ہے کہ ایکس جو ہے وہ پروسیڈ کرے وائی سے. یہ نہیں ہو جب ایکس ہوگا پھر وائی ہوگا، ایکس پہلے ایگزسٹ کرنا چاہیے اور وائی اس کے بعد ہونا چاہیے. یہ سیکنڈ کنڈیشن ذرا ٹفر ہے کہ ایکس ہونے کے ایکس جب ہوگا تب وائی ایگزسٹ کرے گا، ورنہ ادروائز وائی نہیں ہوگا. تو یہ لیکن بڑی ایک امپورٹنٹ جو کنڈیشن ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ایکس ہوگا تو وائی جو ہے وہ ہوگا، یعنی ایکس ول بی بفور دی وائی، اور تبھی ہم اس کو کازل میں کنورٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ یہ لائن آف ڈفرینس ہے بٹوین کو ریلیشن اینڈ کازل کا. تو یہاں پہ ہم جب کہتے ہیں کہ ایکس پہلے ہونا چاہیے، ایکس ہو جب ایکس ان ایگزسٹنس آتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وائی جو ہے وہ ان ایگزسٹنس میں آتا ہے. تو ایکس جو ہے وہ پروسیڈ کرتا ہے وائی سے. تو یہ امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے، اور یہیں سے ہمارے پاس کازل کی بات ہے، کیونکہ ایکس کے ہونے کی وجہ سے جب وائی ہو رہا ہے، ورنہ وائی نہ ہو تو اگر کازل ہے تو یہ کنڈیشن اس کو میٹ کرنا لازمی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نو ادر ویریبل، جو ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ نو ادر ویریبل شوڈ پاسبل بی کازنگ دی چینج ان وائی. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے بھی. اگین یہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایکس جو ہے اور وائی کو ویری کرنا چاہیے، اور ایکس کا جو خالی ایکس کو ہی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، اور باقی ویریبلس کو ہم لوگوں نے اپنے اس میں سے ایکویژن میں سے نکال کے بغیر اس کے ہم نے اس کو خالی اسٹڈی کرنا ہے. تو یہ اس کی سیکنڈ کنڈیشن. اور تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ ایکس پہلے ہوگا پھر وائی ایگزسٹ کرے گا. ایکس کا ہونا پہلے وائی سے لازمی ہے. تو یہ یعنی اس کے ٹیمپورل آپ کو سمجھیں گے، ٹائم وائز اس کی امپورٹنس ہے. یہ ٹائم کے کانٹیکس میں ہے، یہ ہے کہ آپ بات کریں کہ ایکس ہیز ٹو ایگزسٹ بفور
the y, so x precedes y, and then we can say کہ جب یہ تینوں کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں تو پھر آپ بیسکلی کہیں گے کہ یہ کازل جو ہے ایفیکٹ کو میئر کر رہا ہے، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. تو یہ تبھی ایک ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹرم ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس لیب ایکسپیریمنٹ ہے جو ہے اور پھر فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ لیب جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹلی ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ بنائی ہوتی ہے اور اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے ہینڈ پک کیے ہوتے ہیں، وہ انڈسٹری سے یہ نہیں ہوتے. بیسکلی آپ نے اپنی مرضی سے آپ کے ہینڈ پک جو ہے جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ان کے لیے ایک لیب کریٹ کی جاتی ہے، چاہے وہ ایک سوشل سیٹ اپ کی ہو، چاہے وہ ایک نیچرل ٹائپ کی لیب ہو. واٹ ایور دا کیسز، اگر آپ نے کوئی لیٹس سے بینک کو سیمولیٹ کرنا ہے تو ایک بینک کے انوائرمنٹ بنا کے اس میں اپنے ہینڈ پک لوگ جو ہے رکھ کے اس میں پھر آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اور بائی چینجنگ سرٹن ویریبلس کے اندر کوئی چینج کر کے ایکس میں چینج کر کے وائی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کیا افیکٹ آ رہا ہے. اگر تو ایسی کوئی چیز ہے جس میں آپ نے پیورلی ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ بنائی ہے اپنی ریسرچ کے لیے، اپنے پرٹیکولر اس کے لیے، تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں لیب ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد دوسرا جو تھا اگر فیلڈ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم آپ کی اوریجنل ہی ورکنگ پلیس کے اندر جہاں پہ ایکچوئل کسی بینک میں جا کے اور وہاں پہ آپ سرٹن ویریبلس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو آپ کا جو ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے اوریجنل انڈسٹری کے اندر، اوریجنل جو ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر ہوا جا رہا ہے، تو اس کو ہم فیلڈ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ سرٹن مینیپولیشن کرتے ہیں آف دا انڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہ آپ کے دونوں جو ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اندر آ جاتے ہیں ٹائپس آف کے. اور نیچرلی اگر آپ دیکھیں تو پہلے میں آپ کے پاس زیادہ کنٹرول ہے، آپ چیزوں کو زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک لیب بنائی ہوئی ہے اور اس میں کیا کیا فیکٹرز انفلوئنس کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ان پہ آپ کا زیادہ کنٹرول ہے. جبکہ آپ ایکچولی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، کسی آرگنائزیشن سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ سب سے بڑا اسپیکٹ جو ہے کہ وہ آپ کے پاس جو وہاں پہ لوگ جو ایکچوئل ورکرز ہوتے ہیں انہی کے اوپر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس اپنی مرضی سے لوگ نہیں لے کے آ سکتے. تو ٹھیک ہے، تو وہ جو ہیں انہی کے اوپر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ادھر آپ کے پاس نیچرلی آپ کے پاس کنٹرول کم ہے فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں، لیکن نیورتھلیس آپ کچھ مینیپولیشن کرتے ہیں اور اس کا افیکٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر بھی ایکسپیریمنٹ ہی کہلائے گا. اور وہاں پہ جو لیب کی بات ہے وہاں پہ آپ کے پاس کنٹرول زیادہ ہے اور آپ وہاں پہ بھی مینیپولیشن کرتے ہیں اور اس کا افیکٹ دیکھتے ہیں. تو دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ آپ کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ادھر ٹائٹ کنٹرول ہے، اس میں تھوڑا سا لیس کنٹرول اویلیبل ہوتا ہے آن دی کنفاؤنڈنگ ویریبلز، جو ڈفرینٹ ویریبلز ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں. کیونکہ اپنے کازل میں ہم نے کہا کہ آپ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ویریبل کے اوپر ہوتا ہے کہ ایکس جو ہے وہ وائی کو کاز کر رہا ہے. تو اس صورت میں آپ نے جو ہے آپ کا افیکٹ جو ہے وہ آپ نے فوکس جو ہے وہ آپ کا جو ہے یہ ایک پرٹیکولر سیٹ آف ویریبلز ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. تو اس میں پھر آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے جو ادر ویریبلز ہیں جن کو ہم کنفاؤنڈنگ ویریبلز کہتے ہیں. ہینس اس پرٹیکولر لیب ایکسپیریمنٹ میں ہمارے پاس انٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ آئی جاتی ہے، کنٹرول زیادہ ہے اور ہم اپنی جو بھی ہمارے پاس انٹرنلی ہم نے اس کو زیادہ اچھی طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اگین ہم نے مینیپولیشن تو کرنی ہے تبھی ہمارا ایکسپیریمنٹ کو اسٹیبلش کر سکیں گے کہ ایکس کو جب چینج کرتے ہیں تو وائی میں چینج آتا ہے، ایکس کو جو کم کرتے ہیں تو وائی میں بھی کمی آتی ہے یا زیادہ ہوتا ہے، ڈپینڈنگ جو جس ٹائپ آف اس کا ریلیشن شپ ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو ہو سکتا ہے. لیکن آپ جو ہے باقی جو ویریبلز ہیں ان کے افیکٹ کو اس کو فلٹر آؤٹ کر کے اس کے بغیر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو مینیپولیشن تو کرنی ہے اور ٹائٹ کنٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بخلے ویریبلز ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ہم نہیں آنے دینا چاہتے. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ بیسکلی ہم وہ کنٹرول کرتے ہیں ان ویریبلز کو. کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کنٹرول کرنے کی ایگزامپل بیسکلی سمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس 2-3 طریقے سے آپ اپنے اس کے امپیکٹ کو جو ادر ویریبلس کے امپیکٹ ان کو کم کر سکتے ہیں. ون سمپل از ہے کہ آپ اس کو اسٹینڈرڈائز کر لیں.
مطلب یہ ہے کہ آپ انشور کر لیں کہ سوائے ایکس کے جو ایکس جو ہے وہ ویری کر رہا ہو، باقی جو ویریبلز ہیں اے بی سی ڈی وہ آپ ان کا ایک ہی لیول ہو. لیٹس سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں امپیکٹ آف، لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ موٹیویشن ہوگی تو آپ کے پاس ایفیشنسی آئے گی، تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے ایج سے بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس کے ایکسپیرینس کا بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے، ایفیشنسی کے اوپر، اسکل کے اوپر سے بھی جا سکتا ہے. تو ایج ہے، یہ اسکل ہے، یہ ایسے ویریبلز ہیں جو بھی میں وہ جو انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ موٹیویشن کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی جو آپ کے پرفارمنس کے اوپر ہوگا یا ایفیشنسی کے اوپر ہوگا. تو اس کیس میں آپ کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ آپ کنٹرول ایسے کرتے ہیں، اسٹینڈرڈائز کیسے کر لیتے ہیں کہ آپ جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایج کو یا ان کے اسکل لیول کو ایک سیم لیول پہ سیٹ کر دیتے ہیں، شو کرتے ہیں کہ جتنے رسپونڈنٹس ان کا اسکل اور ایج لیول سیم ہو. تو جب ہم ان کو سیم کر دیتے ہیں تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. تو دس از ہاؤ بیسکلی آپ اپنے جو ویریبلس ہیں، کنفاؤنڈنگ ویریبلس، ان کو کنٹرول کرتے ہیں بائی ان کو ایک اسٹینڈرڈائز کر دیا جاتا ہے تاکہ سیم کر دیا جائے. جب ان کو سیم آ جائیں گے تو ان کا فرق جو ہے وہ رہی رہے گا، کیونکہ ان کو آپ نے نیوٹرلائز کر دیا ہے، کیونکہ ان کا امپیکٹ جو ہے نیوٹرلائز کر دیا ہے، کیونکہ سب ایک ہی ایج گروپ کے لوگ لے لیے ہیں اور ایک ہی ان کی ایک لیول آف اسکل لے لیے، اور جو بھی اگر کوئی اور ویریبلس ہیں وہ ہم نے ایک ہی لیول کے لے لیے ہیں. تو جتنا ہم ان کو ایک اسٹینڈرڈائز ایک ہی لیول پہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ، اور پھر ہم اس جو ہمارا ویریبل جو ایکس ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں ان سرٹن رسپونڈنٹس کے اوپر جو ہے، ان کی کسی کو ہم کم دیتے ہیں، کسی کو اس میں ہم زیادہ کرتے ہیں، کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ، اور اس کے امپیکٹ کو ہم پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان کے آگے ڈپینڈنٹ ویریبل. تو جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہوتے ہیں ان کو جب ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کو ہم اسٹینڈرڈائز کر لیتے ہیں، تو ان کے اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا جو افیکٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پھر ہم صرف ایک جو ویریبل جو ہمارے انٹرسٹ کا ہے اس پہ ہم چینجز کر کے دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو چینجز ہوتی ہیں پھر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ آپ کے جو ڈپینڈنٹ ویریبلس میں چینجز آئی ہیں کہ اکارڈنگلی کی نہیں آئی. تو یہ آپ کے لیب ایکسپیریمنٹ میں کیا جاتا ہے، اور یہی چیز تھوڑی سی آپ کی ایسی چیز کی کوشش جو ہے وہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں بھی کی جاتی ہے. فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں جو ہے وہ آپ کے پاس کنفاؤنڈنگ ویریبلس کے اوپر فل کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی امپلائیز ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں. ان میں کوشش آپ کرتے ہیں کہ جو بھی کنفاؤنڈنگ ویریبلس ہیں، لیٹس سے ایج ہو سکتا ہے، اسکل ہے، وہاں پہ کسی حد تک سملر رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن بہت ساری اور چیزیں ہیں جو شاید آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں، کچھ چیزیں آپ کنٹرول کر سکیں، کچھ نہ کر سکیں، کیونکہ آپ کے ایکچوئل فیلڈ میں ہیں. وہاں پہ آپ کے اپنی مرضی کے امپلائیز نہیں ہیں، جو ہیں امپلائیز انہی سے اوپر آپ نے کرنا ہے، جو کنڈیشنز ہیں انہی کے اوپر آپ نے ریسرچ انہی سے آپ نے کرنا ہے. تو کوشش آپ کرتے ہیں کہ ایکچوئل فیلڈ میں جا کے ان چیزوں کو بھی اسٹڈی کر کے کنٹرول کر کے آپ اپنے سرٹن ویریبل، جو پرٹیکولر ویریبل اس کو مینیپولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا افیکٹ کیا آتا ہے آن دا ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے. اب کنٹرول کم ہے، اوپر کنٹرول زیادہ ہے، نیچے کنٹرول کم ہے، تو اس لیے یہاں پہ انٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے. اور لیکن کیونکہ آپ کے پاس جو آلدو ادھر کنٹرول آپ کے پاس لیس ہوتا ہے بٹ گڈ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہوتی ہے، جنرلائزبلٹی کی جا سکتی ہے، کیونکہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں یہ زیادہ ہو سکتی ہے ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ ایک ایکچوئل سینیریو میں جا کے، ایکچوئل ورکنگ کنڈیشن میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ہم جنرلائز کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے ایک اسپیسیفک بینک میں کیا ہے، یا 4 یا ایک ٹائپ آف بینک میں کیا، اس کے 6 برانچز کے اندر کیا، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ادر بینکس جو ہیں، کیونکہ وہ ایک ریئل سینیریو میں ہے تو ان کو اس کو اوپر بھی جنرلائز کر سکتے ہیں، ان کے اوپر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ریزلٹس ہیں یہ اور بھی برانچز کے اوپر یوں ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہم نے ایک ایکچوئل ورکنگ کنڈیشن میں کیا ہے. تو اس کی جو جنرلائزبلٹی زیادہ ہے اور اس کی اس کے لیے ایکسٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کہاں کیا ہے، فیلڈ میں جا کے کیا ہے. لیکن اس کی انٹرنل ویلیڈیٹی کم ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو کنٹرول ہے وہ کم ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹریڈ آف ہے. آپ نے اگر آپ نے جنرلائزبلٹی زیادہ رکھنی ہے اور آپ تو پھر یعنی آپ کی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی اگر آپ نے زیادہ رکھنی ہے تو آپ کو فیلڈ ایکسپیریمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے میری یہ جو ریسرچ ہے اس میں یہ اتنی جنرلائزبلٹی نہیں ہے، لیکن آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ انٹرنل ویلیڈیٹی اس کی ذرا ہائی لیول کی ہو، تو پھر آپ
لیب ایکسپیریمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. بٹ دونوں کیسز میں آپ نے مینیپولیشن کرنی ہوتی ہے. ادھر کنٹرول کم ہے, ادھر کنٹرول زیادہ ہے, ادھر کنٹرول کم ہے, مینیپولیشن دونوں جگہ پہ ہے. اسی چیز کو ایک ڈائگرامیٹک فارم میں شو ہو رہا ہے. یہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہم نے کہا لیبارٹری لیب ایکسپیریمنٹ اور یہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیس از دا ٹو چوائسز یو گاٹ. کاز اور افیکٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا جاتا ہے بائی ہم نے کہا مینیپولیشن اور کنٹرولنگ آف دی ایکسٹرنل یا ایگزوجنس ویریبل, جو آپ کے کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں. اس کو ایگزوجنس ویریبل بھی کہہ رہے ہیں, ایکسٹرنل ویریبل بھی کہہ رہا ہے, کنفاؤنڈنگ ویریبل کہہ رہے ہیں, بیسکلی اور دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ کنٹرول ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہی لیول پہ ان کی ایک ہی ایج, ایک ہی اسکل سیٹ جو ہے وہ ٹائپ کے لوگوں کو ہم لے کے جو ہمارا ویریبلس پہ ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم اسٹینڈرڈائز نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس کو ہم پھر چینج کر کے اس کو کم کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے امپیکٹ دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کا مینیپولیشن کا ہے. مینیپولیٹنگ دا ٹریٹمنٹ. پھر تو یہ بیسکلی آپ کا کاز اینڈ افیکٹ یہ. ٹھیک ہے, تو 3 ڈفرنٹ ٹیچنگ ایگزامپل ہے اس میں کہ اگر 3 ڈفرنٹ ٹیچنگ میتھڈز ہیں گیون ٹو 3 ڈفرنٹ گروپس. اگر ہمارے پاس 3 گروپس ہم نے بنا لیے اسٹوڈنٹس کے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 3 مختلف طرح کے جو میتھڈالوجیز ہیں ٹیچنگ کی اس کا دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کا رزلٹ ہم اس کا امپیکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے افیکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آن دیئر اسٹوڈنٹس آؤٹ پٹ, ان کے ایگزامز میں رزلٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کیا کر لیا کہ ہم میتھڈالوجی جو ہے اس وقت ہمارے پاس کیا ہو گئی, وہ ہمارا بیسکلی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو گیا. ہم میتھڈالوجی کو چینج کر کے اس میں ہم مینیپولیشن کر رہے ہیں. تو ہم مینیپولیشن کس میں کر رہے ہیں؟ میتھڈالوجی میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹ کس کو دیکھ رہے ہیں, رزلٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ایک گروپ بنایا 10 اسٹوڈنٹس کا, ان کو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ہم اسٹریٹ لیکچرز دیتے ہیں, صرف لیکچرز دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے اسٹوڈنٹس کو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ہم صرف سیمولیشن ایکسرسائز دیتے ہیں, اس کو لیکچرز نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا گروپ ہو گیا. ایک اور 10 اسٹوڈنٹ کا گروپ اور بنایا ہم نے, اور اس کو ہم نے کیا کیا, ان کو ہم نے لیکچرز بھی دیے اور سیمولیشن بھی دی. ان کو پریکٹیکل بھی کام کرایا اور ان کو ہم نے لیکچرز بھی دیے. تو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا بیسکلی اسٹیبلش ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میتھڈالوجی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے رزلٹ میں فرق آتا ہے. اگر ہمارے پرپز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میتھڈالوجی کی افیکٹ یا کاز کرتی ہے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے اوپر, اگر یہ ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ڈیزائن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 گروپس آف اسٹوڈنٹس کو لے لیتے ہیں, 3 گروپس بنا لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے مینیپولیشن کرنی ہے. اور لیٹس سے اگر ہم لیب کی بات کر رہے ہیں تو ہم انشور کرتے ہیں کہ سیم ایجوکیشن, سیم بیک گراؤنڈ, اس طرح کی کچھ جو بھی چیزیں اسٹینڈرڈائز پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہ ہم اسٹینڈرڈائز کو کر کے ہم کیا کرتے ہیں 3 گروپس بنا لیتے ہیں. 3 گروپس میں ہم جو مینیپولیشن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک گروپ کو ہم خالی لیکچرز دیتے ہیں, دوسرے گروپ کو ہم خالی سیمولیشن دیتے ہیں, اور تیسرے کو ہم کیا کرتے ہیں سیمولیشن اور لیکچرز کے دونوں کمبائنیشن کر کے ان کو دیا جاتی ہے, ٹیچنگ کی جاتی ہے. تو اس میں پھر ہم تینوں کے دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کے اگر رزلٹس میں فرق آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دی ادر ہینڈ اگر فرق نہیں آئے گا تو ہم کہیں کہ جی یہ تو کاز کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم پڑھائیں ان کو لیکچرز ہیں خالی یا سیمولیشن کرائیں یا ہم دونوں چیزیں رزلٹس اگر سمل آ رہے ہیں تو اس سے کیا اسٹیبلش ہو جائے گا, اسٹیبلش یہ ہو جائے گا کہ آپ کے ان کے درمیان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. So we want to assess the result in the greatness of amount of learning. ٹھیک ہے, لرننگ کو ہم اسیس نیچرلی کر رہے ہیں بائی ایگزامس, فائنل مارکس ایگزام میں. تو وہی بات اس کو ہم نے کیا کہ گروپ A 1 2 3 ہمارے گروپس ہو گئے, اور ہم نے کیا کیا, ایک ہم نے لیکچر دیے, ایک کو سیمولیشن کیے, ایک کو لیکچر دیے. اچھا, اس میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول گروپ بھی بناتے ہیں. ہم کنٹرول گروپ وہ بناتے ہیں جو کہ جس کو ہم کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اس میں بیسکلی جب بھی ہم لیب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں یا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہم جو گروپ آف انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ بالکل نہیں کرتے.
اور باقی جو دوسرے گروپ ہیں یا گروپس ہیں ان کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کمپیریزن نہ آ جائے کہ کیا فرق پڑ رہا ہے کیا نہیں فرق پڑ رہا. تو ایک یعنی جس میں ہم کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے تو وہاں پہ اس کو ہم کنٹرول گروپ کہتے ہیں. تو ہم نے پیرنٹلی پہلی بات یہی کی کہ ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اگر کازل افیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم باقی کنفاؤنڈنگ ویریبلس کو کنٹرول کرتے ہوئے ان کے افیکٹ کو نیوٹرلائز کرتے ہوئے ہم ایک ہی ویریبل کو پک کرتے ہیں. اور اس ویریبل لیٹس اس کیس میں تھا ٹیچنگ میتھڈالوجی, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 یا 3 یا 4 ڈپینڈنگ جیسے بھی آپ کی اسٹڈی کی جو ہے نیچر ہے جس میں جو ڈیپتھ ہے اس کے حساب سے, تو اس میں باقی جو بھی آپ نے آپ کے پاس گروپس بنائے ان سے ایک گروپ ایسا بنے گا جس کے اوپر کوئی چینج اس پرٹیکولر ویریبل کے اوپر کوئی چینج نہیں کیا جائے گا. یعنی میتھڈالوجی جو ہے اس کے اوپر جیسی بھی ہے مرضی جیسا جو چل رہا ہے ویسے ہی ان کو رہنے دیا جاتا ہے. ایک گروپ کو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس پہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو خالی لیکچرز دے دی جائیں, دوسرے گروپ کو کیا کیا جاتا ہے کہ خالی سیمولیشن کروا دی جاتی ہے, ان کو ہینڈز آن ٹریننگ کرا دی جاتی ہے لیکن لیکچرز نہیں جاتے. تیسرے کو دونوں چیزیں کرائی دی جاتی ہیں. اور چوتھا گروپ جو ہے اس کو جیسے وہ ہے جیسے بھی ان کا چل رہا ہے پاسٹ میں جیسے بھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ افیکٹ آ رہا ہے. تو ہمارے پاس جو اس کے پیرنٹلی سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس لیکچرز میں 70% مارکس لیکچر والوں نے 70% مارکس لیے, سیمولیشن میں 40, اور لیکچر اینڈ سیمولیشن جو ہے انہوں نے 100% مارکس لیے ہیں. اور جو تھے انہوں نے جن کو نو ٹریٹمنٹ کیا ان کا صرف 50% مارکس آئے. تو اس سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیمولیشن جو آپ کی ٹریٹمنٹ جو کی گئی ہے, جو آپ نے تھوڑا بہت جو چینجز کی ہیں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. یعنی ہم نے کہا کہ جو مینیپولیشن جو کی گئی ہے, ہم نے جو ٹریٹمنٹس دی گئی ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ویریبل اس میں پرفارمنس کے اوپر آ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں تو سیمولیشن الون از انفیکٹو, اس میں دیکھا آپ نے کہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اسی طرح لیکچرز آر مور افیکٹو دین نو ٹریٹمنٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, لیکچرز جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ والے سے تو بہتر ہے 57 لیکچرز دینے میں, اور کسی کو ہم نے لیکچر بالکل نہیں دیے جیسے بھی ہیں اس کو ہم نے لینے کی کوشش کی, اس سے بہتر ہے. اور پھر بوتھ لیکچرز اینڈ سیمولیشن آر ایکسٹریملی افیکٹو جو اس کیس میں ہمارے پاس یہ ہے. تو کاز افیکٹ ریلیشن کین بی اسٹیبلش بیکاز کنٹرول آف ہم نے کیا کیا, جو بھی ہمارے کنٹرول ہیں ان کو تو ہم نے اسٹینڈرڈائز کر لیا. ٹھیک ہے, اور بیکاز آف دا ایڈیشنل کنٹرول گروپس جو ہم نے بنائے اس میں کی وجہ سے جو ہمیں چینجز نظر آ رہی ہیں اس سے ہمیں اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ہے یہ کاز کر رہا ہے, یہ ویریبل جو ہے آپ کے ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے. اس میں ایک اور ورڈ جو ہے جو یہاں پہ اس نے اسٹیٹ کیا ہے وچ از رینڈمائزیشن. کنٹرول کی ہم لوگوں نے جب بات کر رہی تھی تو کنٹرول میں جب ہم کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مختلف جو گروپس ہیں جو مختلف آپ کے ادر کنفاؤنڈنگ ویریبلس ہیں ان کو ہم اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایج اینڈ اسکل سیٹ اور پریویس لرننگ ایکسپیرینس جو ہے ان کو ہم ایک ہی سیٹ کا لے کے آئیں گے. میک شیور کہ یہ نہ ہو کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے زیادہ پہلے سے انہوں نے کچھ چیز سیکھی اور ان کو ہم نے انڈکٹ کر لیا تو نیچرلی وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر آپ کے ریزلٹس کے اوپر آئے گا. تو آپ نے انشور یہ کرنا ہے کہ جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں اس میں وہ ہم کنٹرول کر لیں. تو کنٹرول کیسے کریں گے, وہ اس میں یہ کریں گے کہ ہم انشور کریں گے کہ سب کا سیم پریویس لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف دی سبجیکٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے. کسی نے اس سے پہلے اس کورس کو لیا نہ ہو یا اس کی ٹریننگ نہ لی ہوئی ہو تو اس کا ایکسپوجر جو ہو وہ سب کا سیم ہو, ان کا اسکل سیٹ سیم ہو, ان کی مے بی پاسبل اگر آئی کیو ہے تو وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہم سیم لینے کی کوشش کریں گے, ایج ہم سیم لینے کی کوشش کریں گے. جب ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کر لیں گے اور ان کو سملر کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کا نیوٹرلائز ہو جائے گا امپیکٹ. وہ اب ان میں فرق نہیں ہے, وہ اب رول نہیں پلے کر رہے. اب رول کیا پلے کر رہا ہے, جس گروپ کو سارے یعنی 20-50 لوگ کر لیے, سیم ایج سیم اسکل سیٹ سیم لیٹس سے لیول آف پریویس ایجوکیشن جو ہے لیول سیم ان کا ہے, ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹریننگ دیتے ہیں. ان کو ہم 4 گروپس میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک گروپ کو ہم کوئی ٹریننگ نہیں دیتے, ایک گروپ کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں ٹیچنگ کے تھرو, ایک کو ہم سیمولیشن کے تھرو دیتے ہیں, اور تیسرے کو ہم سیمولیشن اور
جو ہے ٹیچنگ کے تھرو دیتے ہیں. تو یہ ہم جب کمبائن کر کے دیکھتے ہیں تو ان گروپس کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر فرق آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ کاز کر رہا ہے, افیکٹ کر رہا ہے. اور ایک اور چیز طریقے سے آپ کبھی کر سکتے ہیں, رینڈمائزیشن ایک اور طریقہ ہے جس کے تھرو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو کنفاؤنڈنگ ویریبل ان کا امپیکٹ نہ ہے. بیسکلی رینڈم کی ہم نے جو بات کی تھی, سیمپلنگ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس سرٹن ویریبلز ہے وہ اس میں بائسز کو ریموو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ رینڈملی ہم سرٹن اپنے رسپونڈنٹس کو پک کر لیتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جب پک ہو جاتا ہے تو وہ رینڈملی ہے, اس میں کوئی بھی جو 5 لوگ یا جو 10 لوگ ہم نے پک کیے ہیں پہلے گروپ میں وہ رینڈملی پک کیے ہیں, دوسرے گروپ میں بھی رینڈملی, تیسرے گروپ میں بھی رینڈملی, چوتھے گروپ میں بھی رینڈملی. اب وہ اچھے پڑھے ہوئے اچھے بچے, پورے زیادہ ایج کے, کم ایج کے, زیادہ اچھے آئی کیو کے, کم یا آئی کیو کے, یہ کیا ہے ان کی یہ ہے بائی چانس جو ہیں وہ مختلف گروپس کے اندر چلے جاتے ہیں. اور جب ہم کیونکہ بائی چانس چلے گئے ہیں اور ہم کیونکہ ریالٹی میں لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے کیونکہ بائی چانس ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایک کلاس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں کچھ ہائی آئی کیو کے ہوتے ہیں, کچھ لوگ آئی کیو ہوتے ہیں, آپ نے ڈیلیبریٹلی ان کو نہیں اس طرح سیٹل کیا ہوتا. تو اس میں پھر کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے جو کنفاؤنڈنگ ویریبلس ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی وجہ سے. دوسرا طریقہ یہ ہے, میں نے کہا کہ آپ کنٹرول کرتے ہیں تھرو میکنگ شیور کہ ان کو اسٹینڈرڈائز کر دیا جائے اور ان کے جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں ان کو ایک ہی لیول پہ لے آیا جائے, جس کی وجہ سے ان کا امپیکٹ جو ہے نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. اسی پہ کنٹرول کے اوپر ہم مزید اس میں ایکسپلین کر رہی ہے سلائڈ یہ کہ رینڈم اسائنمنٹس آف ممبرس ٹو ویریس گروپس جو ہے یہ بھی آپ کو انشور کر دیتی ہے کہ آپ کسی حد تک کنٹرول کریں, کیونکہ اس میں چانس کی بات ہے اور اس میں بیسکلی اس سے آپ اپنا جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں ان کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں. یا پھر ہم میچڈ گروپ کی ہم بتا دیتے ہیں کہ جس میں ہم نے کہ اپنے گروپس کے اندر جو ان کی جو ایج ہے یا ان کے اسکل سیٹ ہے ان کو میچ کرا دیتے ہیں, تو اس سے بھی ہمارے پاس ہو جاتا ہے. اور تیسرا ہمارے بائی ڈیولپنگ اے کنٹرول گروپس, جس کی وجہ سے جس کو ہم نے آزاد بالکل چھوڑا تھا, جس میں ہم نے کوئی چیز کو انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے, وہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس کیونکہ وہ ایک نیچرل ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں ایک کنٹرول مل جاتا ہے آن دی ڈفرینٹ ویریبلس. اسی کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں, کیونکہ جب آپ نے کنٹرول گروپس بنا لیے تو ہم پھر ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں. اور بیسکلی اگر ہم رینڈملی اسائن کرتے ہیں ممبر جو کہ پہلے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ گروپس کے ساتھ, تو دا ڈفرینس ول بی رینڈملی ڈسٹریبیوٹیڈ. ٹھیک ہے نا, جو آپ کا ڈفرینس ہے جب رینڈملی پہلی والی جو رینڈملی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, سسٹمیٹک بائسز ول بی ریڈیوسڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے کنٹرول آ جاتا ہے جو آپ کے کنفاؤنڈنگ ویریبلس کا ان کے اوپر کنٹرول. دوسرا ہے کہ ہم میچ کرتے ہیں دی ڈفرینٹ گروپس ایز کلوزلی ایز پاسبل بائی ایج, انٹرسٹ اینڈ ایکسپرٹیز. ٹھیک ہے, تو اس کے سے بھی ہم اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے جو کنفاؤنڈنگ ویریبلس ہیں, ایگزوجینس ویریبلس ہیں, ان کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. اور ہیو این ایڈیشنل کنٹرول گروپ آف اسٹوڈنٹس ہو آر ناٹ ایکسپوزڈ ٹو اینی آف دا 3 ٹریٹمنٹس ٹو سی ہاؤ دے لرن اینڈ کمپیئر. ٹھیک ہے, یہ ایک بالکل نیوٹرل گروپ کو رکھ لیا جاتا ہے جس کو کوئی ایکسپوجر نہیں کیا جاتا. اس سے بھی آپ اپنے جو آپ کے ایگزوجینس ویریبلز ہیں اس کے امپیکٹ کو ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا, تو اس کو ایز اٹ از نیچرل نہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہے کنٹرول گروپ کنٹرول جو ہے آف دی ایگزوجینس ویریبلز اچیو ہو جاتا ہے. کنٹرول ویریبلس جو آپ کے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر, اس میں ہم نے بیسکلی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈپینڈنٹ ویریبل جو آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے ویریبل کے امپیکٹ, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہم نے کہا کہ یہ آپ کے ایسے ویریبلس ہیں جو افیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے ڈپینڈنٹ ویریبل کو, اور اس کو ہم نے 2-3 طریقوں سے ہم نے کہا کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں بائی آئیدر میچ کر کے, یا پھر اس کو ہم رینڈمائز کر کے, یا اس کو ہم جو ہے اپنی
جو کنٹرول گروپ سیپریٹ بنا کے اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں ان کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ آپ کے ایسے ویریبلز جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, جو آپ کی جو سفیر ہے یا جو آپ کی ڈومین ہے اس سے باہر ہوتے ہیں, تو ان میں آپ کا ہاتھ نہیں ہوتا. جیسے آپ کی جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس میں جو آپ کی ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ بھی انفلوئنس کر سکتی ہیں. اب ایکسٹرنل فورسز کے اوپر آپ کا اتنا کنٹرول نہیں ہوتا, سچ ایز کہ اگر سڈن ان امپلائمنٹ آ جائے. اب ان امپلائمنٹ اور اس کا امپیکٹ آپ کے سرٹن جو ریلیشن شپ کے اوپر ہوتا ہو تو یہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آلدو اگر آپ کوئی لیب ایکسپیریمنٹ یا لیب ایکسپیریمنٹ تو کسی تک کنٹرول زیادہ ہوگا, لیکن فیلڈ ایکسپیریمنٹ جب کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے کچھ ویریبلس آلدو آپ نے کنٹرول کر لیے لیکن کچھ ویریبلس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے. اس لیے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ اس کیس میں یہ ایسے ٹائپس آف ویریبلس ہیں جن کو ہم انکنٹرولڈ ویریبلس کہتے ہیں, جن کو ہم کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. اب لیٹس سے اگر ایک آرگنائزیشن وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے پرچیزنگ میں چینج آتی ہے, if they want to establish this کہ ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے پرچیزنگ جو ہے وہ اس میں فرق آ رہا ہے, اس میں انکریز ہو رہی ہے. جنہوں ایڈورٹائزنگ زیادہ کی جاتی ہے پرچیزنگ زیادہ کی ہو رہی ہے. لیکن اب اس میں ایک جو ایڈورٹائزنگ کو جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ایڈورٹائزنگ کے کانٹیکس کو ہم جب اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیے کہ ایج اینڈ لائف سٹائل کو ہم نے کنٹرول کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم صرف انہی لوگوں سے سروے کریں گے جو ایک ایج گروپ کے ہم لے لیتے ہیں, ایج ایک لائف سٹائل کو ہم لے لیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, میچ کر کے اپنے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا, اس کے افیکٹ کو ایلیمنیٹ کر دیا, اور ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں پرچیزنگ کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن سر اس کے علاوہ اور بھی ویریبلس ہو سکتے ہیں, ایون انکم بھی ہو سکتا ہے, واٹ ایور بھی ہو سکتا ہے. لیکن سڈنلی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیلڈ کے اندر تو کیا ہوا ہے کہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے, انوائرمنٹل فیکٹر ہے, سچ ایز جو ہے آپ کا ان امپلائمنٹ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے. تو آپ کا اس کا کوئی اس میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, یا آپ کی سڈنلی آپ کی جو کمپٹیشن ہے وہ ایک جو ہے اپنی کوئی کیمپین لانچ کر دیتا ہے آپ کے ایکسپیریمنٹ کے دوران. تو آپ اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ایڈورٹائز کیا اس کا امپیکٹ پرچیزنگ کے اوپر ہو رہا ہے, وہ شاید وہ کسی حد تک اس کا افیکٹ کو جو ہے وہ کم کر دے, کیونکہ دوسری کمپنی جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس نے ایڈورٹائزنگ کرنی, انہوں نے بھی ایڈورٹائزنگ شروع کر دی. تو کیا ہوا وہ ایکسٹرنل یا انکنٹرولڈ ویریبلس کے اندر ہے. تو ویریبلس اور فینومیناز دیٹ اکر انایکسپیکٹڈلی کین کنفاؤنڈ دی ریزلٹ, دے کین آپ کے ریزلٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سرٹن ویریبلز ہیں, دس پارٹ آف لائف, اور ان کو آپ کنٹرول کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. اوکے, تو پھر ہم واپس آتے ہیں لیب ایکسپیریمنٹس کی. ہم نے کہا کہ لیب ایکسپیریمنٹ کین ہیو ٹائٹ کنٹرولز, ہینس ویلیڈیٹی جو ہے ان کی ہائی ہوتی ہے, اور کاز اور افیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ ہائی ہے. دے ہیو ہائی انٹرنل ویلیڈیٹی, ہم بات کر چکے ہیں, بٹ دیر جنرلائزیبلٹی جو ہے وہ کم ہے, کیونکہ ایک لیب میں ہم نے کیا ہے اس میں ایک سرٹن ویریبل کا کاز اینڈ افیکٹ تو آپ نے اسٹیبلش کر لیا ہے. لیکن کیا یہ ریئل لائف میں ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ریئل لائف میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انفیکٹ کر سکتی ہیں. تو لیب کی انٹرنل ویلیڈیٹی بہت ہے لیکن اس کی جنرلائزیبلٹی جو ہے یعنی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی لو ہے. فیلڈ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ڈفرینٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ انسینٹیو پلانس کو آپ دیکھ رہے ہیں, ایز اے ٹریٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ انسینٹیو پلانس دیتے ہیں, یا آپ نے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجی جو کہہ رہی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے آن اسٹوڈنٹ آؤٹ پٹ, یا اگر ہم کہتے ہیں انسینٹیو پلانس کا آپ کی جو ہے پروڈکٹیوٹی کے اوپر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انسینٹیو پلانس کا امپیکٹ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کے اوپر ہے. تو اب اس میں ہے کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں جا کے کر رہے ہیں, یعنی ورکنگ آرگنائزیشن میں آپ سرٹن انسینٹیوز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور انٹروڈیوس کر کے ان کو کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں, اور اس کے امپیکٹ آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ کا ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے جس کی کیا ہوا جنرلائزیبلٹی ہے, کیونکہ ایکچوئل فیلڈ میں ہو رہا ہے. اس کو کوئی اور آرگنائزیشن ایز اٹ از لے کے استعمال کر سکتی ہے, اس کے آؤٹ پٹ کو یوز کر سکتی ہے, اس کی جو سجیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے, کیونکہ ایک ایکچولی سملر آرگنائزیشن جو ہے اس میں یہ کیا گیا ہے, تو اس کی جنرلائزیبلٹی زیادہ ہے.
تو آن دی ادر ہینڈ لیکن اس کی انٹرنل ویلیڈیٹی کم ہے. تو ہم کیا ہے کہ اس کی انٹرنل ویلیڈیٹی کیونکہ کم ہے کیونکہ آپ کے پاس جو کنٹرول ہے وہ کم ہے. تو جو کاز افیکٹ ریلیشن شپ آر کنٹامنیٹڈ بیکاز کنٹرول جو ہیں وہ آپ کے پاس بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو انٹرنل ویلیڈیٹی کو افیکٹ کر سکتی ہیں. اب انٹرنل ہم نے کہا کہ ایکسٹرنل میں تو ہم نے بات کی کہ آپ کے پاس ایسے انکنٹرولبل ویریبلز ہیں جو کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو کنٹامنیٹ کر سکتی ہیں. انٹرنل میں بھی آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ کے پاس ہسٹری افیکٹ ہے, میچوریشن افیکٹ ہے, ٹیسٹنگ افیکٹس ہیں, انسٹرومنٹیشن افیکٹس ہیں, سلیکشن بائسز ہیں, اسٹیٹسٹیکل ریگریشن ہے, مورٹیلٹی ہے. یہ مختلف طرح کی جو انٹرنل ویلیڈیٹی کو افیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کی سمپل کچھ ایک دو کا ہم ڈسکس کریں گے. ٹمپریکلی مورٹیلٹی کی جو بات کر رہا ہے بیسکلی اگر آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں چاہے وہ آپ ایک لیب ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں تو سڈنلی اگر آپ کا اس گروپ میں سے کچھ لوگ اپنا اس لیب ایکسپیریمنٹ میں حصہ لینا نہ چاہیں یا وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لیں گے, تو کیا ہوگا وہ آپ کی جو ہے افیکٹ جو ہے انٹرنل ویلیڈیٹی پہ کیونکہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کے گروپ کو. جب وہ گروپ کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا جو گروپ جو ہے وہ بیلنس نہیں رہیں گے, تو اس میں کیا ہوگا آپ کی جو ہے انٹرنل ویلیڈیٹی کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو اس کو ہم مورٹیلٹی کہتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹر ہے مورٹیلٹی کا فیکٹر کہ ایک سرٹن فیکٹر انڈیویجول چھوڑ جاتا ہے فار سرٹن ریزن از نو مور ود اس. اسی طرح میچوریشن افیکٹ ہے یا ہسٹری افیکٹ ہے, انسٹرومنٹ کا ہے, سلیکشن بائسز کا افیکٹ ہے. یہ ہے اس کے اوپر ہمیں بھی باری باری کچھ پہ بات کرتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دس سینیریو جس میں ہمارے پاس ایسا ہے کہ آپ کے پاس ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کے انکنٹرول ویریبلس ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. اس پہ ہم جب کہہ رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ سیلز کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کا سیلز پروموشن کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے سیلز کے اوپر امپیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ آفٹر اے سرٹن ٹائم کیا ہوا کہ آپ نے جب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اسٹارٹ آپ نے ایٹ ٹائم 1 پہ ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کیا اور ٹائم 2 پہ اس کا امپیکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن بٹوین کیا ہو رہا ہے کہ ایڈورٹائزنگ درمیان میں اور کمپنیز جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو اس کی وجہ سے سیلز شاید زیادہ اچھی ہو جائے یا کم ہو جائے. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کے پاس لیٹس سے آلپوز جو ہے وہ اپنی سیلز پروموشن کر رہی ہے, بائی 1 گیٹ 1 فری والی ٹائپ کی کوئی پروموشن کر رہی ہے اور وہ دیکھنا چاہتی ہے اور یہ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے اور اس کو دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کی سیلز کے اوپر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو اس میں ان کو کیا نظر آتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے پہلے پروموشن رن کرنی ہے 2 ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے بعد وہ اس کو دیکھیں گے, تو اس 2 ہفتے کے دوران میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انکنٹرول ویریبل سچ ایز کہ آپ کی جو ٹیٹرا پیک کمپنی ہے جو بیسکلی دودھ پیکیجنگ یا اور پیکیجنگ کے لیے ہے وہ اپنے ایڈورٹائزنگ شروع کر دیتی ہے. اس میں اپنے پروڈکٹس مختلف پروڈکٹس کی یوز, اس کی سیفٹی, ان کی HCI کی وجہ سے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ٹیٹرا پیک میں ہوا. تو یہ شاید ایک ایڈیشنل فورس ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی ریلیشن شپ کو افیکٹ کر رہی ہو, لیکن یہ آپ کے پاس کنٹرول نہیں تھی. تو یہ اس کا امپیکٹ آپ کی اس پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ میں آ سکتا ہے, اسپیشلی اگر یہ فیلڈ اسٹڈی ہو, فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہو. اسی طرح آپ کے پاس جو ہے جو میچوریشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ میچوریشن افیکٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب لیٹس سے اگر آپ پوائنٹ یہ ہے اس کا کہ آپ کی سرٹن پوائنٹ ان ٹائم کچھ عرصے کے بعد آپ کے جو جن کے اوپر آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کی ان کو یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ ان کا جو ہے وہ بیسکلی لرن کر رہے ہوتے ہیں while the process is going on. تو اگر آپ کا ڈیوریشن جو ہے آپ کی اسٹڈی کا ادھر زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ اس میں جو ان کا انیشل سٹیج ہوتی ہے اور جو فائنل سٹیج جس میں آپ نے کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں اس کی جو میچوریشن ہے وہ آپ کی اچیو ہو رہی ہے, انڈیویجول ایکسپیرینسڈ ہو رہا ہے, اور وہ ایز پر ٹائم گوز آن اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایفیشنسی کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو آپ کو پرابلم آتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ویلیڈیٹی کو پرابلم آتی ہے. ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے اپنے آرگنائزیشن کے اندر لیٹس سے
ایک ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ اس کا جو ہے ایفیشنسی پہ اوپر آ رہا ہے کہ نہیں ہے. تو لیٹس سے آپ نے اگر ایک ٹیکنالوجی جو ہے ایک ٹیکنالوجی T1 پہ آپ نے انٹروڈیوس کی اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایفیشنسی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. اب اگر آپ نے لیٹس سے 10 یا 20 یا 50 لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اور ان کو سرٹن ٹیکنالوجیز دی ہیں تو اس میں ٹیکنالوجی کا اپنا جو امپیکٹ ہے آن ایفیشنسی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو ٹائم گزر رہا ہے جو انڈیویجول کا اس کو یوز کرتے ہوئے یا اپنے ایکسپیرینس گین کرتے ہوئے اس کا امپیکٹ تو آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس کو ہم کہتے ہیں میچوریشن افیکٹ, کیونکہ ٹیکنالوجی کے ایکچوئل ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو افیکٹ کر رہی ہوگی آپ کی ایفیشنسی کے اوپر, لیکن جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے انڈیویجولس پہ ایکسپرٹ بھی ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی ایفیشنسی ویسے بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو ٹیکنالوجی کا خالی رول کم پھر رہ جاتا ہے, پھر اس میں ایفیشنسی بھی آ جاتی ہے. تو ٹیکنالوجی پلس ایفیشنسی پلس ایکسپیرینس جو ہے یہ دونوں جو ہیں وہ اس کو جاب فاسٹر کرنے لگ دیتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. تو وہ ایک انڈر لائنگ اور ایفیکٹ بھی شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم میچوریشن افیکٹ کہہ رہے ہیں, تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک انٹرنل ویلیڈیٹی کا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ آپ کا میچوریشن افیکٹ آ رہا ہے. پرابلمات وہی ہے کہ آپ نے لیٹس سے ایک ویریبل جو ہے وہ جو ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, آپ پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی, آپ نے ٹیکنالوجی لا کے ان کو دے دی اور کہا کہ اس سے اب دیکھتے ہیں ہم کیا ہمارے ایفیشنسی میں فرق پڑے گا. اب ایفیشنسی میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو جو پڑا ہے جو وہ کام کریں گے ٹھیک ہے وہ ان کا تیز ہو جائے گا. اگر ایک لیٹر 5 دنوں میں یا 5 منٹوں میں ٹائپ کرتا تھا وہ شاید ایک لیٹر جو ہے وہ 1 منٹ میں اس کو شاید وہ کر لے بیکاز آف ٹیکنالوجی. لیکن جوں وہ اس کو استعمال کرتا چلا جائے گا وہ 1 منٹ کا شاید آدھے منٹ میں اس کو کرنا شروع کرے, کیونکہ اس کو کیا ہے کہ ٹیکنالوجی بھی آ گئی اس کی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کام بھی اس پہ کرنا آ گیا. تو جو میچوریشن ہے آف یوزنگ دا ٹیکنالوجی جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہو سکتا ہے, کنفاؤنڈنگ ویریبل بن جاتا ہے اور جو آپ کی اسٹڈی کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ اگین ٹائم کنزیومنگ ہے اور عام طور پہ یہی بات ہے کہ جتنی آپ کی اسٹڈی لینتھی ہوگی, لیب ایکسپیریمنٹ یا فیلڈ ایکسپیریمنٹ جو بھی ایکسپیریمنٹ اگر آپ جتنا لمبا ہوگا ٹائم وائز اتنے اس میں جو ہے ویریبلس جو ہے کنفاؤنڈنگ ویریبلس کو جو ہے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا, اسپیشلی انکنٹرولڈ ویریبلس کو ان کو وہ آتے ہی ہیں اور وہ امپیکٹ کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں ہم دیکھیں کہ آپ کے مختلف جو ریسرچ ڈیزائن کیا پاسبل ہو سکتے ہیں, لیکن اس یہاں پہ ہم بیسکلی اس سیشن کو ہم کنکلوڈ کریں گے. اور اس سیشن میں ہم نے بیسکلی بات یہی کی کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس جو آپ نے ایکسپیریمنٹ رن کیا ہے وہ آدر آپ کا لیب ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے یا وہ ایک فیلڈ اسٹڈی ہو سکتی ہے اور فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے. لیب ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بیسکلی آپ کے ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, اور جو فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا اسپیسیفکلی آپ کی ایک آرگنائزیشن کے اندر ایکچوئل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. اور ان میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو دوسرے ویریبلز ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو ہم مینیج کر لیں, اس کو کنٹرول کر لیں, تاکہ ہم ایک ویریبل کا امپیکٹ دوسرے ویریبل پر, صرف سنگل ویریبلس کا امپیکٹ دوسرے پہ دیکھ سکیں اسپیسیفکلی. اور ہم چاہتے ہیں یہی ہے کہ ہمارا صرف اس طرح کی چیز کوئی ہو جس میں یہ ادر ویریبلس کا امپیکٹ نہ آئے. اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کنٹرول کرنے کی ہم نے بات کی تو اس میں ہم نے کہا کہ ہم رینڈم اسائنمنٹ کے تھرو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میچ گروپ کے تھرو بھی کرتے ہیں, یہ کنٹرول گروپ ساتھ میں بناتے ہیں اس کے تھرو بھی ہم کرتے ہیں. اس کی ہم مزید اس پہ ہم بات کریں گے کنٹرول گروپس کے حوالے سے کہ وہ کیسے ہمارا امپیکٹ کرتا ہے. لیکن میچ گروپ پہ ہم لوگوں نے بات کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں کہ کیسے اس کو ہمارا وہ ایگزوجنس ویریبل کو کیسے وہ بیسکلی امپیکٹ کرتا ہے. رینڈم کا پہلے آپ نے جو ہے کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے جب ہم سیمپلنگ کی ہم لوگوں نے بات کی تھی, تو یا اسٹیٹسٹکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بیسکلی کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کے جو پاسبل جو ٹائپ آف جو آپ کے ہیں انٹرسٹ کے جو گروپ ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے
کہیں بھی وہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں, سسٹم بائسز ختم ہو جاتی ہے اور رینڈملی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں, تو اس لیے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز اس طرح سے ہو جاتا ہے. اور جو ہمارے کنٹرول گروپ ہے اس کی بات ہم مزید کیسے کریں گے, اس سے بھی ہم بیسکلی اپنا جو ایگزوجنس ویریبلز ہیں جو ڈسٹرب کر سکتے ہیں یا جو آپ کے کنفاؤنڈنگ ویریبل ڈسٹرب کر سکتے ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی آج کا ہمارا سیشن تھا, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. آگے جو ہم بات کریں گے وہ یہی ہے کہ جو اسپیسیفک ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہم دیکھیں گے, کس قسم کے ہمارے پاس وہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہیں اور کیسے کیسے ان میں ہم نے مختلف طرح سے اپنے جو ہے ٹریٹمنٹ کی ہے ویریبلس کی, اور ان ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو کیسے ہم نے کنٹرول کیا ہے. تو نیکسٹ سیشن جو ہے وہ ہم اس پہ مزید اسپیسیفکلی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی ٹائپس جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. ود دس آج کا ہم سیشن جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور وی ول کم بیک ٹو بیسکلی جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس ہیں ان کے اوپر ہم مزید بات کریں گے نیکسٹ سیشن میں. ود دس وی سائن آف اینڈ انشاءاللہ ول میٹ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.